حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, اس کو مبارکباد دی ہے, تو مجھے خیال ہوا کہ یہ کوئی واقعی کوئی بڑی ایکٹر ہے جس کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے آدمی اس کو مبارکباد دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ مفتی صاحب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو خیر میرا رابطہ ہوا, اس لڑکی کا فون آیا میرے پاس, پتہ چلا بیان سن رہی ہے. میں نے یہ اس کی اجازت سے آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. یہ جو میں بات ابھی کر رہا ہوں نا, اس کی پرمیشن سے. اس نے کہا کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ میں نے آپ کو کال کر کے اپنی کارگزاری سنائی ہے, اور مقصد اس کا بھی صرف حوصلہ افزائی ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ پہلی بات تو یہ کہ میرے اوپر قطعاً کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے جس کی بیس پہ میں توبہ کر کے بالی ووڈ کو میں نے چھوڑا ہے. اس نے بتایا کہ پہلی بات مجھ پہ کوئی کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے, کیونکہ اس پہ الزامات لگ رہے ہیں مولویوں نے الو بنایا, مولویوں نے بیوقوف بنایا, یہ کیا وہ کیا. پہلی دفعہ تو بیچاری کا مجھ سے رابطہ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس نے بتایا کہ مجھ پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے, اور میں نے جو بالی ووڈ کو چھوڑا تو مجھے بالی ووڈ میں جا کے اندازہ ہوا کہ یہ کام ٹھیک, بولو بھائی, نہیں. اس میں عزت ہے, شہرت ہے, لیکن غلط طریقے سے عزت اور غلط طریقے سے دولت. عزت شہرت اور دولت جو دو چیزیں ہوتی ہیں نا, انسان دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے, پیسہ ملے اور عزت ملے, یہی ہے نا. ارے جب ہم کہتے ہیں اللہ نے فلاں کو بڑا نوازا ہے, ہندو کہتے ہیں بھگوان نے فلاں کو بہت نوازا ہے, تو کیا مطلب بھگوان نے فلاں کو عزت بھی بہت دی ہے اور پیسہ بھی. تو بالی ووڈ میں یہ دو چیزیں ہول سیل کے حساب سے ہیں کہ نہیں ہے, شہرت بھی اور روکھڑا بھی. اس نے بتایا کہ ایک ایک ربن کاٹنے کے ٹھیک ٹھاک پیسے مل جاتے ہیں, صرف افتتاح کرنا ہے نا کہیں جا کے صرف کینچی سے. ابے یار مجھے پتا چلا ہم مولانا لوگوں کو تو کوئی ڈھیلا بھی نہیں دیتا, ہم نے تو پتہ نہیں کتنے ربن کاٹے ہیں یار. دکان کا افتتاح, مفتی صاحب آئیں یہ کاٹ دیں اور دعا بھی, ہم تو فری پھوکٹ میں آئے اور نکل لیے. تو یہ عجیب سی بات ہے, مجھے آج پتہ چلا کہ یار اس پہ بھی کیا ملتے ہیں, پیسے ملتے ہیں. تو پھر میں اس لیے نہیں کہہ رہا پیسے دینا شروع کر دیں, کم از کم مولویوں کی قدر تو کر لیں یار, سمجھ رہے ہو, کچھ قدر تو کر لیں. فری پھوکٹ میں اتنے کام کر رہی ہے. تو اس نے بتایا کہ ایک ربن کاٹنے کے اتنے پیسے, ان افتتاح کر کے بھی فلاں ایکٹریسز آئی ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں. تو اس نے کہا میں عمرہ کرنے گئی انہی پیسوں سے, لیکن میرے دل میں خلش تھی کہ میں اللہ کے گھر بھی حلال پیسوں سے نہیں آئی. ایک عالم کی بات یاد آئی کہ ہیرا ہے نا, ہیرا وہ کیچڑ میں پڑا ہوا ہو پھر بھی وہ ہوتا کیا ہے, ہیرا. تو یہ جو کلمہ ہے نا, کلمہ لا الہ الا اللہ, ایمان, یہ بڑی زبردست چنگاری ہے. مسلمان کو احساس ہوتا ہے کہ غلط کیا ہے, غلط. غیر مسلم میں بسا اوقات احساس ہی نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے یار یہ سب سیٹ ہے, سب ٹھیک ہے, حالانکہ شروع میں اس کا ضمیر بھی کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے. یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو کلچر ہے نا, یہ جو گوروں میں آیا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے گوروں میں یہ شروع سے ہے؟ ایسا نہیں ہے, شروع میں نہیں تھا. انسان اپنے ضمیر کو آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے, مارتا ہے. یار عیاشی کرو یار, عیاش, آخرت پر یقین نہیں ہے, حساب و کتاب کا خوف نہیں ہے, ابے دنیا میں انجوائے کرو. تو پہلی دفعہ ایک کوئی آدمی بے شرمی کا مظاہرہ کرتا ہے, جیسے لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی نا, اس میں لڑکوں سے بدفعلی کی جو بیماری آئی, تو یہ ایک دم سے تھوڑی آ گئی. جیسے کرونا کا ایک مریض دنیا میں پیدا ہوا نا, اس کے بعد پھیلتا چلا گیا. جب تک وہ پہلا مریض نہیں تھا تو کرونا, یہ جو کووڈ-19 ہے, اس سے کوئی واقف بھی نہیں تھا. ایک آدمی آیا, اس نے کسی سے مصافحہ کیا گلے مل کے, اور جناب کیا حال ہے, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, اور اس کو تو بہت خوشی ہوئی, لیکن اس کو بالکل بھی خوشی بعد میں نہیں ہوئی. سمجھ رہے ہیں نا, کیا کریں, بات سے بات نکل